السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد نبوی شریف میں 15 دسمبر 2023 2 جمادی الثانی 1445 ہجری کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا ترجمہ محترم عطاء اللہ بن عبد المجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی نے کیا، انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا فرمائی ہے، اور مطلق طور پر سب سے اونچا رتبہ و مقام رسولوں اور پیغمبروں کا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کا ذکر خیر اور تعریف اس نے تمام جہان والوں میں عام کر دیا ہے، جنہیں اپنی وحی کے لیے مختص کیا ہے اور اپنی رسالت و شریعت کا انہیں امین قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام جیسی ان بڑی بڑی شخصیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفاضل و مفاضلت کو رکھا ہے۔ ان میں سے افضل ترین شخصیت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا بکثرت تذکرہ کیا ہے، ان کے بچپن سے لے کر آخرت میں ان کے ٹھکانے تک کا ذکر کر دیا ہے۔ ان کے پروردگار نے پوری کائنات میں سے انہیں چنا اور منتخب کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے چھوٹی ہی عمر میں انہیں دانشمندانہ سوچ اور عقل سلیم سے نواز دیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطیع و فرما بردار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو بغیر سوچے سمجھے فوراً انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا میں جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رتبہ صدیقیت و نبوت کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے قول و اعتقاد سے تصدیق بھی کی اور اپنے عمل سے اسے ثابت بھی کر کے دکھایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے، بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ ان کا دل شرک، شکوک و شبہات، حسد و بغض، نقائص اور آفتوں سے بالکل پاک صاف تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئے، اس کے لیے توحید کو خالص کیے، اس کے سوا ہر معبود سے اظہار برات کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ بے حد وہ عبادت گزار تھے، اطاعت الہیہ پر ہمیشگی اختیار کرنے والے اور اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایسی سرزمین میں پرورش پائی جہاں ان کے سوا کوئی مسلمان ہی نہ تھا، پھر ان کی بیوی سارہ ان کے نقش قدم پر چلنے لگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان کی قوم میں کچھ بتوں کے پجاری تو کچھ ستاروں کے پرستش کرنے والے تھے، اور ان کا والی و حاکم رب ہونے کے دعوے دار تھا۔ انہوں نے ان سب کو اللہ کی طرف بلایا اور خود ابھی نوجوان ہی تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کے ساتھ قوی حجت و برہان کو خوبصورت پیرائے میں جامع معنی کلام کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ ان کے معبودان کے کچھ عرصہ غائب رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے مباحثہ کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ربوبیت کے دعوے دار نمرود سے یوں کلام کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔
اللہ عز و جل نے آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اپنے مقدس گھر کو شرک سے پاک کرنے کی تاکید کی، اور آپ کو حج کے اعلان کا حکم دیا، تو آپ نے ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دے کر آزمایا تو آپ نعمتوں پر شکر گزار ثابت ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ آپ کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا تو آپ ان میں صبر کے پہاڑ بن گئے۔ اپنی جوانی میں اولاد کی نعمت سے محروم رہے، اور جب آپ بڑھاپے کی حالت میں شام کی سرزمین میں قیام پذیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے حاجر علیہ السلام کی کوکھ سے آپ کو اسماعیل عطا فرمایا۔ اور حاجر علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور انسیت کو پسند کرنے والی تھی۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کے شیرخوار بچے کو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی میں چھوڑائیں جہاں نہ کوئی آہٹ اور سنسناہٹ ہے اور نہ ہی مونس و غمخوار ہے، جو ایک بے آب و گیا اور بنجر زمین ہے، جسے دیکھ کر حاجرہ علیہ السلام کو جب وحشت کا احساس ہوا تو آپ کے پیچھے دوڑ کر آئیں اور کہنے لگیں، پوچھنے لگیں کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا تب اللہ عز و جل ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی جدائی پر صبر کے پیکر بنے رہے۔ اس دوران اسماعیل علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم بھی رکھا، رشتہ ازدواج سے منسلک بھی ہوئے، والدہ وفات بھی پا گئی، لیکن اس پورے دورانیے میں ان دونوں کی زیارت نہ کر سکے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھے، اور ایسے موقع پر جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے جس گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے، معانقہ و مصافحہ کرتا ہے، ویسے ہی انہوں نے کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد گویا ہوئے، اے اسماعیل بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ اللہ کے گھر کی تعمیر کروں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے جاتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس طویل جدائی کے بعد اپنے اکلوتے فرزند سے مل کر بے انتہا خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اسے ذبح کرو۔ بِإِنْهَمَا ان کو ذبح کرنے سے آپ کی نسل ختم ہو جاتی۔ آپ نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گدی کے بل لٹا لیا تو بطور فدیہ ان کی جگہ ایک عظیم ذبیحہ آ گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک یہ تو یقیناً کھلی آزمائش ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے بھیانک آگ بھڑکا دی تاکہ اس میں جلا کر آپ کو اذیت ناک سزا دی جا سکے۔ پھر انہوں نے آپ کو اس آگ میں پھینک بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی کے ذریعے آپ کو آزمایا تو ان سب کی تعمیل کر کے آپ سرخرو ثابت ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر آپ کی مدح و ستائش کی ہے کہ آپ بکثرت دعا و مناجات کرنے والے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ آپ ہی کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے لبریز رہتا تھا، اور آپ کامل یقین رکھتے تھے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہ عطا کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسی چیزوں کی دعائیں کی جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ناممکنات میں سے ہیں، لیکن آپ کی وہ دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ آپ نے اپنے رب سے یہ دعا کی اس وحشت ناک وادی کو جس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے اسے پرامن بنا دے، لوگ اس گھر کا قصد کریں اور دنیا کے ہر گوشے کا پر یہاں موجود رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آپ نے دعا کی اللہ نیک و سالود عطا فرما۔ چنانچہ آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے وہ آپ ہی کی نسل سے آئے۔ آپ نے رب سے التجا کی کہ ان چٹکیل پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور جب آپ شب معراج میں 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ تو جبریل امین نے آپ سے کہا یہ تمہارا باپ ہے، ان کو سلام کرو۔ تو میں نے ان کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور نیک و صالح فرزند اور نیک و بزرگ نبی کہہ کر استقبال بھی کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اپنے رب سے سوال کیا کہ اسے یہ دکھائے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر ایمان و یقین کے کمال درجے تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو دکھا دی بلکہ آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے۔
ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ہم ان پر واضح کرتے تھے کہ کس طرح سے زمین و آسمان کی خلقت پر نظر دوڑانے سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں بتوں کی پرستش سے بچنے کی توفیق دے، چنانچہ وہ توحید پرستوں کے امام بن گئے۔ انہوں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ ان کا ذکر جمیل لوگوں میں باقی رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ چنانچہ ہر ملت کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالاتفاق ہر ملت کے لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور نیز ان کی اولاد و نسل میں سے سب سے افضل شخصیت اور بلکہ پوری اولاد آدم میں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب ان کی تعظیم و تکریم اور عزت و احترام کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کی، اسی طرح عام مومنوں کے لیے بھی دعا مغفرت مانگی۔ اس دن جب حساب قائم ہو اللہ رب العالمین کی عبادت اور لوگوں کے لیے دعائیں خیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کی بھلائی اور درستی کا بھی خاص خیال رکھا۔ توحید الہی اور نماز کی پابندی و اہتمام پر ان کی تربیت فرمائی۔ آپ ان کے لیے یوں دعا کرتے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرمانبردار بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔ اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو عزت و بلندی عطا فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان کا نام نیک بلند کیا۔ امام طبری فرماتے ہیں تمام اہل ملت و ادیان ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو بابرکت بنایا اور اپنے عظیم ترین کتاب کے ذریعے ان کے ذکر کو دوام بخشا اور ان کے بعض اعمال کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، جیسا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اور آب زمزم وغیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تم پر اے گھر والوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں پر بے حد مشفق و مہربان تھے، اس لیے جب فرشتوں نے انہیں یہ بتلایا کہ قوم لوط کو ارتکاب فاحشہ کے جرم میں ہلاک کرنے والے ہیں تو ان سے مباحثہ کیا اور کہا انہیں ہلاک نہ کرو، شاید کہ وہ توبہ کر لیں۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم آپ یہ خیال چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر عذاب الہی آ کر ہی رہے گا جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلق عظیم کے پیکر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں حلیم و بردبار قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ابراہیم بردبار اور نرم دل والا تھا۔ ان کے والد نے جب ان سے سخت کلامی کی تو کہا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ تو ان کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے سلامتی رہے۔ تو باپ کے لیے بخشش کی دعا کا وعدہ کرتے ہوئے کہا میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ نہایت سخی تھے، انہوں نے چند مہمانوں کے لیے ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر ڈالا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا بچڑا تلا ہوا لایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں اکیلے ابراہیم علیہ السلام میں وہ ساری نیک خصلتیں جمع تھیں جو ایک پوری امت میں ہوتی ہیں۔ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی عبادت، دین کو اس کے لیے خالص کرنے اور اللہ کے سوا ہر معبود سے اعراض کرنے پر قائم ہے، اور یہی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے تیرے پاس وحی بھیجی کہ تمام راہوں سے ہٹنے والے ابراہیم کے دین پر چل، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتلا دیں بلا شبہ وہ شرک سے اجتناب کر کے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے، ایک صحیح دین ہے ابراہیم کے طریقے پر جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی جو یک رخ اور فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسے امام احمد نے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام لوگوں کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب ابراہیم کے دین کے تابع ہو جاؤ جو ایک ہی اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر کی تعمیل کی اور عبادت کے تمام مراحل و تقاضوں کو پورا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم جس نے حق اطاعت و رسالت کو پورا کیا، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی نازل فرمائی، ابراہیم پر سلام ہو اور انہیں برکتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی اور ان کے ساتھ انتہائی لطف و کرم کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے، انہیں اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ لفظ خلیل خلہ سے ماخوذ ہے جو محبت کا سب سے اعلیٰ اور کامل ترین درجہ ہے، اور انہی لوگوں کے لیے امام و پیشوا بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور انہیں مومنوں کے لیے نمونہ و آئیڈیل بنا دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔
اور نماز کے آخر میں تمام مسلمان تشہد میں انہیں یاد کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کو دوام و جاودانی عطا کر دی ہے، چنانچہ انہوں نے جس گھر کو تعمیر کیا اس کی طرف دل شوق و اشتیاق میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میری نظر جناب ابراہیم علیہ السلام پر پڑی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم یعنی اس جگہ کو جائے نماز بنا لیں جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہی ان کے نام پر رکھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کا نام ہی ان کے نام پر رکھا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے مخلوقات میں سے سب سے بہتر ذات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تواضع اور انکساری کی وجہ سے فرمائی تھی، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور ہم سب کے باپ ہیں، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر انبیاء کرام پیش کیے گئے اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ سب سے زیادہ تمہارے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے تھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ آخرت میں سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ مسلمانوں، ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید اور حق کے باب میں تنہا ایک امت تھے۔ وہ تمام توحید پرستوں کے امام ہیں جو توحید میں انہی کے اتباع و پیروی کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار ان کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت کے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ اور جس نے ایک اللہ کی عبادت نہ کی تو اس نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مخالفت کی اور اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، اور اس کی آیات اور ذکر حکیم سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، توحید کی دعوت میں تمام پیغمبر متفق تھے، لیکن اوامر و نواہی میں ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ بسا اوقات ایک شریعت کسی شریعت میں بسا اوقات ایک چیز کسی شریعت میں حرام ہوتی تو دوسری شریعت میں مباح اور جائز ہوتی، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ سب سے کامل اور مکمل شریعت خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول سے یہ عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ وہ ان میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرے تو سب ان کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا اب تمام انس و جن پر لازم اور ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کی خیرات و بھلائیوں کو سمیٹ سکیں گے۔ پھر جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। ए अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और बरकत नाज़िल फरमा। ए अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, जिन्होंने हक़ व इंसाफ के फैसले किए, बल्कि तमाम सहाबा इकराम से राज़ी हो जा और अपने जूद व करम की बारिश करते हुए उनके साथ साथ हमसे भी राज़ी हो जा। ए सबसे ज़्यादा फजल व करम करने वाले, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त व गलबा अता फरमा, शिरक और मुशरिकीन को ज़लील और रुसवा फरमा, दुश्मनान इस्लाम को तहस नहस कर दे। ए अल्लाह इस मुल्क और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन व अमान और खुशहाली का गहवारा बना दे। ए अल्लाह हमारे इमाम और उनके वलीअहद को अपने पसंदीदा अमूर की तौफीक अता फरमा, नेकी और तकवा के कामों पर लगा दे और उनके ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा। ए सारे जहानों के पालनहार, तो मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को कुरान पर अमल करने और अपनी शरीयत को लागू करने की तौफीक अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा, अज़ाब जहन्नम से निजात दे। ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, अगर तू हमारी मफ़रत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबतदारों को माली तावन देने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म व ज़्यादती से रोकता है। वो ख़ुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। ए अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा, हमें मायूस ना करना। ए अल्लाह हम पर बारान रहमत का नज़ूल फरमा। अल्लाह के बंदो, वो अल्लाह जो अज़मत व जलाल वाला है उसे याद करो, वो तुम्हें याद करेगा। उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा। बेशक अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज़ है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे ख़बरदार है। मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा आपने यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर समाअत किया। कुरान समझे, कुरान समझने की दावत दे, दुनिया व आखिरत की कामयाबी और बेहतरी कुरान समझने में है, लिहाजा सब कोशिश करके कुरान को समझें और इसके मुताबिक अमल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी कर दे।